ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، آپ نے بتلایا کہ بھائی ایسی ایسی بات، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے اور سفر پر جا رہے ہیں، کچھ ہے نہیں۔ تو آپ گئے، آپ اپنے صحابہ کے لیے جو اللہ کے راستے میں جانے والے تھے ان کے لیے اپنے گھر میں گئے، گھر سے کچھ نہیں ملا، آئے ان سے کہا بھائی کہو تو دعا کر دیں، کہو تو کہیں سے قرض لا کے دے دیں۔ صحابہ ایمان سیکھا تھا، ہمیں اور آپ کو جیب پر بھروسہ، ان کو دعا بھروسہ تھا، ایمان سیکھا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیے، کیا کر دیا؟ صحابی چلے گئے۔ جب کافی دنوں کے بعد صحابہ واپس ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور کارگزاری سنا۔ انہوں نے بتلایا یا رسول اللہ اس پورے سفر کے اندر مجھے بھوک ہی نہیں لگی، مجھے بھوک نہیں لگی۔ بھوک نہ لگی ہو کوئی کھانا کھاتا ہے؟ تو جب خدا نے بھوک بھیجی نہیں تو لگے گی کہاں؟ اللہ نے بھوک ہی نہیں بھیجی۔ تو حاجت پیدا بھی وہی کرتے ہیں اور پوری بھی اپنی قدرت سے کرتے ہیں، بیماری بھیجتے بھی وہ اپنی قدرت سے اور پوری بھی اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو آج ہم نے اپنی حاجت کو سبب سے جوڑ دیا۔ کاہے سے جوڑ دیا؟ سبب سے جوڑ دیا۔ اس کے کھانے سے ہم بیمار ہو گئے، اب جب اس کے کھانے سے بیمار ہوئے ہیں تو یہ بیماری دور کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں یہ کھانا پڑے گا۔ کہ بخار آیا ہے، بخار کس وجہ سے آیا؟ کہ بھیا کیا بتائیں، وہ ٹھنڈا پانی پی لیا تھا سردی کے اندر، آئس کریم کھا لی تھی تو بخار آ گیا۔ جب وہ ٹھنڈک کی وجہ سے آ سکتا ہے تو اناسین کی وجہ سے جا بھی سکتا ہے۔ ارے اس کی وجہ سے آیا جی 24 گھنٹے صرف بول لیں، اس کو ہم اور آپ صرف نہیں سمجھ لیں۔ اس کو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا جائے، اور 24 گھنٹے ہم اور آپ بول لیں کہ اس کے کھانے سے اس سے یہ ہو گیا، اس سے یہ ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کہنے لگے تو ملاقات ہوئی ان سے تو بتانے لگے، ہمارے ایک ساتھی کو بتانے لگے یہ کھا لو گے اس سے سر کی درد چلی جائے گی، اس سے یہ ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کوئی ایسی گولی دیجئے جس کو کھائیں اور سر میں درد ہونے لگے، جس کو کھانے سے سر کے اندر درد ہونے لگے۔ تو بڑی دیر سوچ میں رہے، اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ بھیا ایسی کوئی گولی دنیا میں ہے ہی نہیں جس کو کھانے سے درد ہونے لگے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی جب کھانے سے کوئی ایسی گولی بنی نہیں جس کو کھانے سے درد ہونے لگی تو آنے والی بنی نہیں، جانے والی کہاں سے لیا؟ آنے والی بنی نہیں تو جانے والی کہاں سے لیا؟ تو خیر انہوں نے بتایا بھائی ہم نے تو یہی پڑھا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نے حالات کے آنے کو سبب سے جوڑ دیا، اس کی وجہ سے یہ حال آیا ہم پر۔ میرے دوستو حالات کا سبب سے کوئی تعلق نہیں، سبب کی وجہ سے حال نہیں آیا، اللہ نے بھیجا، اللہ نے بھیجا ہے۔ بھیجا کیوں ہے؟ ہمارے عمل کی خرابی کی وجہ سے حال ہم پر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہر بندے کو کامیابی کے لیے، انسان کو کامیابی کے لیے زبان دی ہے، اور زبان سے سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے میں سب سے پہلے حکم یہ دیا ہے کہ جو کچھ جہاں سے دیکھ رہے ہوتا ہوا اس کا انکار کرو۔ سب سے پہلے ہر نبی کے ذریعے لا الہ بھجوایا کہ جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اس سے انکار کرو، تاکہ اس سے نا امید ہو جائے، اس کی امیدیں اندر سے ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائے اس کی امیدیں۔ جب انکار کریں گے امیدیں نکلتی چلی جائیں گی، تو اللہ کے غیر کی جہاں امید نکلی اللہ رب العالمین کی قدرت سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے غیر سے نا امید ہونا یہ پہلی شرط ہے، سب سے پہلی شرط ہے۔ اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نا امید ہونا اس کے غیر سے، اور قدرت اس کی وہ خالی نبی کے زمانے یا صحابہ کے زمانے تک مخصوص نہیں تھی،
صاحب وہ نبی کا زمانہ تھا تو ان کے ساتھ اللہ نے کر دیا، یا صحابہ کا زمانہ تھا ان کے ساتھ کر دیا، اب نہیں ہوگا. یہ شیطان نے ہمیں آپ کو سمجھا دیا کہ نہیں، قیامت تک کے لیے ہر ایک انسان کے ساتھ ہوگا، ہر ایک مسلمان کے ساتھ ہوگا. لیکن کب ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو زمانے کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ اپنی قدرت کو ضابطے کے ساتھ جوڑا. کائے کے ساتھ جوڑا؟ ضابطے کے ساتھ. جب ہم ضابطے پر آ جائیں گے خدا اپنی قدرت ظاہر فرما دیں گے، اور ضابطے سے ہٹ جائیں گے اللہ کی قسم چاہے نبی ہو چاہے صحابی ہو قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. پھر قدرت سے فائدہ جی نہیں ہو پائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہماری آپ کی تربیت کے لیے اللہ نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا. انہوں نے اس قحط کی حالت میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا، اور ان کے دسترخوان پر لگ بھگ 50,000 آدمی کھانا کھاتا تھا. دسترخوان پر 50,000 آدمی کھانا کھاتا. انہوں نے خط لکھ دیا. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ہم اتنا سامان بھیج رہے ہیں مصر سے کہ اس کا پہلا اونٹ ہوگا مدینہ میں اور آخری ہوگا مصر میں، لگ بھگ 300 یا 500 کلومیٹر کا فاصلہ، اور سب پر سامان لدا ہوا ہے. اتنا سامان آنے کے باوجود قحط دور نہ ہوا. ایک صاحب نے بکری ذبح کری، اس میں سے صرف ہڈی اور خون نکلا، گوشت نہیں نکلا. وہ صحابی چیخ مار کے روئے، اللہ کے نبی کے روضے اطہر پر گئے، وہاں جا کے روئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ایسا ہوگا ہمارے ساتھ. خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا جاؤ عمر کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا تجھے میں بڑا عقل مند سمجھتا ہوں. صحابی آئے، بتایا آ کر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نکل کے آئے. اس کے بعد میں نماز کے بعد سارے صحابہ کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اور پوچھا بھائی بتاؤ آخر ہم سے کیا چوک ہو گئی، کیا فالٹ ہوا ہے، کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. حوالہ کی ادھر جب خط لکھا تھا نماز کا عمل کر کے اللہ سے بھی کہہ رہے اللہ قحط دور کر دیجیے. صحابی ہے صحابی جن کے ساتھ اللہ نے غیبی نصرتیں صحابہ کے ساتھ بے پناہ کی ہے. صحابی ان کے ساتھ نہیں ہو رہی نماز پر، کاہے ضابطے سے ہٹ گئے. کاہے سے ہٹ گئے؟ جی ضابطے سے ہٹ گئے. تو ایک صحابی وہی مجمع میں کھڑے ہوئے کہنے لگے امیر المومنین آپ سے چوک یہ ہو گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ دے کر گئے تھے، نماز والا راستہ دے کر گئے تھے، اس راستے سے لینا سکھا کر گئے تھے، تو آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط کیوں لکھ دیا؟ عمرو بن عاص کی طرف آپ کی امید کیسے چلی گئی، دھیان کیسے چلا گیا؟ امید کرو غیر کی اور سوچ لو فائدہ ہو جائے. آج میرے دوستوں ہمارا حال یہ ہے کہ امید ہم غیر کی کریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے اللہ سے سوچنے فائدہ ہو جائے، تو فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ سے فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ ہونے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے غیر کی امید کو اندر سے نکالنا پڑے گا، اس کے علاوہ کی امیدوں کو اندر سے نکالنا پڑے گا. سب سے پہلی محنت یہ. تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ چوک ہو گئی ہم سے، امید ہم نے ان سے لگا لی، فوراً انہوں نے اپنی اس غلطی کا احساس کیا، اللہ سے پناہ معافی مانگی، روئے، اور روایت کے اندر انہوں نے 2 رکعت نماز کا عمل کیا. بادلوں سے آواز آ رہی ہے چلو عمر نے بلایا.